اپنے پاور کے زوم میں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اپنے ممبران کی اکثریت کے زوم میں جو طے کر لیا وہ ہو کر رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق پر ایک حملہ ہے کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے. ہم کو فریاد کرنی آتی ہے, آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ملک کے پردھان منتری جو ہمارے ماننیہ شری مودی جی, کاش وہ ہمارے دل کی آواز کو, دھڑکنوں کو سنتے. وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, لیکن ہمارے مفادات کا اور ہمارے جذبات کا انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں عمارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے مرکزی دفتر پھلواری شریف پٹنہ میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہار اڑیسہ جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے نائب قاضی جناب مولانا مفتی قاضی وسیع احمد صاحب قاسمی, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں. فکر و نظر ٹی وی پر آپ کا بہت استقبال. بہت بہت شکریہ. آج چونکہ پارلیمان میں وقت ترمیمی بل ٹیبل ہو گیا ہے, شام تک جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس کے اوپر جو مخالفت آپ لوگوں نے کی اور ایک لمبا سلسلہ چلا, جے پی سی کے سامنے آپ لوگوں نے اپنا پکش رکھا, اس کے علاوہ شروع سے مختلف جہتوں سے پروٹیسٹس ہوتے رہے, لیکن نتیجہ یہ نکلا, کیا کہیں گے؟ بھئی, اس وقت کی جو سرکار ہے وہ کسی کے درد اور دکھ کو سننے کو تیار نہیں ہے. آج جو کچھ بھی پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, جو ٹیبل ہوا وقت امینڈمنٹ بل, اس سے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ ملک کا ایک ایک شہری, چاہے وہ سکھ ہوں, عیسائی ہوں, بدھسٹ ہوں, کرسچن ہوں, ہندو بھائی ہوں, سب کے سب بہت آہت ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں. وہ اس لیے پریشان ہیں کہ بھارت کے سمویدھان میں جو مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق دیے گئے ہیں, جو بھارت کی خوبصورتی ہے, آج کہیں نہ کہیں اس پر ایک حملہ ہوا ہے کہ وقف ترمیمی بل, یہ وقف کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے ہے, اس لیے کہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ پرسنل لاء سے متعلق ہے. لیکن آج اس میں گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز کی بات ایک سننے کو تیار نہیں ہے. ملک میں ہر جگہ اپنی بات قانونی دائرے میں بتانے اور سنوانے کی کوشش کی گئی, اور جے پی سی کے چیئرمین کے سامنے, پوری کمیٹی کے سامنے ترک کے ساتھ بتانے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. اور اپنے پاور کے زوم میں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اپنے ممبران کی اکثریت کے زوم میں جو طے کر لیا وہ ہو کر رہے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق پر ایک حملہ ہے اور اس سے ہم لوگ بہت دکھی ہیں. ہم نے بہت فریاد کیا ہے, یہ ہے کہ درد ہو دل میں تو دوا کیجیے, دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجیے. ہم کو فریاد کرنی آتی ہے, آپ سنتے نہیں تو کیا کیجیے. ہم تو یہی کہیں گے کہ ملک کے پردھان منتری جو ہمارے ماننیہ شری مودی جی, کاش وہ ہمارے دل کی آواز کو, دھڑکنوں کو سنتے. وہ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں, لیکن ہمارے مفادات کا اور ہمارے جذبات کا انہوں نے کوئی خیال نہیں رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس بل کے قانون بننے کے بعد سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بھائی, مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ بل اگر پاس ہو گیا تو اس سے مسلمانوں کے آباء و اجداد کی جو زمینیں ہیں, جو اوقاف کی زمینیں ہیں, وہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جائیں گی اور گورنمنٹ اس کو اپنی تحویل میں لے لے گی, اور جو ان کی پالیسی ہے اور جس پیٹرن پہ وہ چل رہے ہیں اس پر اس کا کام ہو جائے گا, جو ہمارے لیے نہایت تکلیف کی بات ہے. اور ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ جب وہ قبرستانوں, مدرسوں, مسجدوں, یتیم خانوں اور مسلمانوں کے بنائے گئے ہاسپٹلوں کی زمینوں کو اپنی تحویل میں لیں گے اور کاز یہ بتائیں گے کہ صاحب اس کے کاغذات نہیں ہیں اور اس میں فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا حشر اور انجام کیا ہونا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف وقف کی جو تمام چیزیں ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے اس بل کو لایا ہے. کیا آپ کیسے اس پر ریئیکٹ کریں؟ ایکٹ کا نام ہی بدل دیا ہے اور کہتے ہیں کہ وقف کا ثبوت ہی ختم کر رہے ہیں, اس کا نام وقف کے علاوہ کچھ دوسرا آپ نے رکھ دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ کیا اس سے بہتری آ سکتی ہے. مسلمانوں کی مسجدوں اور مدرسوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ 2 غیر مسلم کا ہونا کمیٹی میں کمپلسری ہے, تو یہ آپ وقف کی حفاظت کر رہے ہیں یا آپس میں لڑانے اور سرپھٹول کرانے کی بات کر رہے ہیں. یہ خود سوچ لیجئے, تھوڑی سی بھی عقل و شعور کسی کو ہوگی تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلم ہندو کی یکجہتی کے لیے ہم نے ایسا کیا. یکجہتی تو تب ہوگی نا کہ مندروں میں بھی آپ مسلمانوں کو ممبر بنا دیجیے.
गुरुद्वारों में भी मुसलमानों को मेंबर बनाइए, वहाँ तो आप कहते हैं कि नहीं, सिखों के यहाँ सिर्फ सिख ही रहेंगे, हिंदुओं के यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे, ईसाइयों के यहाँ सिर्फ ईसाई रहेंगे और मुसलमानों के यहाँ सब रहेंगे। सबसे लुटी पुटी कौम हम ही आपको दिख रहे हैं। क्या मुल्क की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं है? क्या हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं? क्या हमने इस मुल्क के लिए अपना खून नहीं बहाया है? इससे तो यही लगता है कि आप कहीं न कहीं दोहरा और सौतेला रवैया इख्तियार कर रहे हैं कि हमारे साथ ये दिख रही हैं ये चीज़ें और ये समझी जा सकती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कॉल पर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल ने तमाम दिल्ली जमातों को मुत्तहिद किया और सबको जोड़ करके बड़ा प्रोटेस्ट किया। यानी यहाँ तो एहतजाजी धरना हुआ ही। इसके अलावा इससे पहले जब जेपीसी ने इस सिलसिले में राय मांगी तो करोड़ों में राय दी गई। यानी इमारत शरिया इतनी मेहनत और कोशिश के बाद जब ये देख रही है कि ऐसा हो रहा, तो आप बहैसियत इमारत शरिया के स्पोक्स पर्सन के कैसे इसको रिएक्ट करेंगे? नहीं, रिएक्ट करने का मतलब हम तो कह ही रहे हैं कि पूरे मुल्क से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आपने नहीं सुना। अब देखेंगे कि हमारे बुजुर्गान आइंदा अपनी बका के लिए और अपने इबादत खानों के और कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या लाएअमल बनाते हैं। जो लाएअमल बनाएंगे इंशाअल्लाह पूरी कौम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगी और हम अपने औक़ाफ़ की जायदाद की हिफाजत के लिए यकीनन लाएअमल ज़रूर बनाएंगे। आप लोग आगे क्या कदम उठा जो सकते भी हैं? कदम उठाएंगे वो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक ही होगा, इसलिए कि हम लोग आइन पर यकीन रखने वाले लोग हैं और हमारा मानना है कि ये मुल्क जो है सिर्फ़ और सिर्फ आइन से चलेगा, उसी में सद्भावना और उसी में भाईचारगी है। हम कोई भी काम गैर आइनी और गैर संवैधानिक तौर पर नहीं कर रहे हैं। तो ये खुल करके राय सामने आई वक्फ तरमीमी बिल पर, जो एक डिटेल्ड एक अभी मौजूदा वक्त में जो राय आनी चाहिए वो आपके सामने आई है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद कुछ आरा आपके सामने आज पेश की जाए। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजल रहमा रहमानी, इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ, पटना।